اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال رب انا یکون لی غلام وقد بلغنی الکبر وامرأتی آقر قال كذلك اللہ یفعل ما یشاء قال رب اجعل لی آیہ قال آیتک الا تکلم الناس ثلاثة ایام الا رمزا واذکر ربک کثیرا وسبح بالعشی والابکار صدق اللہ العلی العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ یہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 40 اور 41 ہے۔ اس سے پہلے 38 اور 39 کا ہم نے ذکر کیا تھا، اور 38 اور 39 نمبر کی جو آیت تھی اس میں حضرت زکریا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے تعلق سے بیان فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت زکریا نے محراب مریم میں دعا فرمائی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کی دعا پر آپ کو حضرت یحییٰ کی بشارت عطا فرمائی، اور حضرت یحییٰ کی بشارت کے ساتھ ساتھ آپ کی تعریف، حضرت یحییٰ کی تعریف بھی اللہ نے ان کی پیدائش سے پہلے بیان فرمائی کہ وہ مصدقاً بکلمۃ اللہ ہوں گے، اللہ کے کلمے کی تصدیق کرنے والے، ہے نا، یعنی حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم کی تصدیق کرنے والے۔ اور ایک روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ حضرت عیشا جو حضرت یحییٰ کی والدہ ہیں وہ حضرت مریم کی والدہ حضرت مریم سے کہتی ہیں کہ اے مریم، میں جب بھی تمہارے پاس آتی ہوں تو میرے پیٹ کا جو بچہ ہے نا، ایسا لگتا ہے کہ وہ تمہارے پیٹ کے بچے کی طرف سجدہ کرتا ہے یا تمہاری طرف سجدہ کرتا ہے۔ تو یہ معنی بھی، یعنی اس روایت کے مطابق یہ معنی بھی ہے کہ آپ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تصدیق کرنے والے۔ اور پھر یہ تو پیٹ کی بات تھی، بعد میں جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے، حضرت یحییٰ بھی پیدا ہوئے، حضرت یحییٰ علیہ السلام نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تصدیق بھی کی کہ وہ سچے نبی اور رسول ہیں۔ جب سارے لوگ جھٹلا رہے تھے، حضرت زکریا دعوت دے رہے تھے کہ یہ سچے نبی ہیں، ان کی نبوت کو تسلیم کرو، یہ سچے نبی اور رسول ہیں۔ تو حضرت یحییٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ساتھ دیا، آپ کی حفاظت کی، ساتھ ہی ساتھ دعوت کا کام بھی کیا، لوگوں کو دعوت دی، یعنی خود تو نبی ہیں اور خود دعوت دے رہے ہیں کہ حضرت عیسیٰ کو بھی سچا مانو۔ یہودی انہیں سچا نہیں مانتے تھے، تو آپ یعنی ہر جگہ دعوت دیتے تھے۔ آپ کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آسمان پر اٹھائے جانے سے 6 مہینے پہلے آپ کو شہید کر دیا گیا۔ آپ کے والد حضرت زکریا کو بھی شہید کیا گیا تھا، اور پھر آپ کو بھی شہید کر دیا گیا۔ حضرت عیسیٰ آسمان پر اٹھائے گئے، اس سے 6 مہینے پہلے آپ کی شہادت ہوئی حضرت یحییٰ علیہ السلام کی۔ حضرت زکریا جو آپ کے والد ہیں، حضرت یحییٰ کے والد، ان کی شہادت ایسے ہوئی کہ آپ جو ہے نا یہودی آپ کے پیچھے دوڑے آپ کو قتل کرنے کے لیے، تو حضرت زکریا علیہ السلام جو ہیں وہ ان سے بھاگ رہے تھے، تو ایک درخت جو ہے اس نے آپ کے لیے، وہ درخت کھل گیا، درمیان سے کھل گیا، حضرت زکریا اندر چلے گئے، تو وہاں جو ہے یعنی شیطان موجود تھا، اس نے آپ کا دامن پکڑ لیا، ہے نا، تو درخت بند ہوا تو شیطان نے وہ کپڑا پکڑ کر اندر دبا رکھ، یعنی باہر چھوڑ دیا، تو درخت بند ہو گیا، وہ تھوڑا سا کپڑا باہر رہ گیا، اور پھر شیطان نے جو ہے یہ یعنی کہ اشارہ کیا کہ یہاں حضرت زکریا، یہودیوں کو پتا کہ یہاں حضرت زکریا چھپے ہوئے ہیں۔ بہرحال لیکن انہوں نے چاروں طرف سے دیکھا کہ اندر جانے کا تو کوئی راستہ ہے نہیں، حضرت زکریا گئے کیسے؟ تب بھی تھوڑی سی عقل استعمال کرتے تو سمجھ میں آ جاتی کہ اللہ کا نبی ہے، معجزہ ہے اللہ کے نبی کا، ہے نا، کہ وہ درخت کے اندر سما گئے۔ لیکن بہرحال انہوں نے جو ہے حضرت یعنی کہ آری لے کر درخت کو اوپر سے کاٹنا شروع کر دیا۔ جب آری حضرت زکریا کے قریب آئی تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، زکریا اب تیرا امتحان ہے، تجھے اف بھی نہیں کرنا، تجھے کچھ یعنی مدد کے لیے پکارنا نہیں ہے، بچاؤ نہیں کہنا، رک جاؤ نہیں کہنا، اف بھی نہیں کرنا، یہ تیرا امتحان ہے۔ حضرت زکریا علیہ السلام اس درخت میں سمجھ رہے ہیں کہ وہ آ رہی ہے میرے اوپر، اور آئی اور پورے 2 ٹکڑوں میں حضرت زکریا تقسیم ہو گئے، لیکن حضرت زکریا نے اف تک نہیں کیا۔ یہ حضرت زکریا علیہ السلام کا یعنی امتحان تھا، آپ کی آزمائش تھی، آپ بھی اپنی آزمائش میں کامیاب ہوئے۔ تو اللہ کے نبیوں میں یہ صبر پایا جاتا ہے، یہ استقامت پائی جاتی ہے کہ وہ بڑی سے بڑی مصیبت کو اللہ کی رضا کی خاطر وہ برداشت کر لیتے ہیں۔
حضرت یحییٰ علیہ السلام کو بھی شہید کیا گیا تھا۔ بہرحال تو اللہ نے گزشتہ 39ویں آیت میں حضرت یحییٰ علیہ السلام کے 4 اوصاف بیان کیے۔ ایک تو یہ کہ کلمۃ اللہ کی تصدیق کرنے والے، سید یعنی کہ سردار ہوں گے اپنی قوم کے، اور حصور، یہ حصور جو ہے میں نے بتایا تھا گزشتہ تفسیر میں، آپ دیکھیں گے کہ حصور کا معنی ہے دنیا سے بے رغبت، ہے نا، دنیا میں کوئی رغبت نہیں۔ آپ نے بعض روایتوں میں آتا ہے کہ آپ حصور تھے بمعنی یہ کہ آپ نے کسی عورت سے شادی نہیں کی، ہے نا، اور بعض روایتوں میں آتا ہے کہ شادی تو کی لیکن آپ کو اس میں بہت زیادہ انٹرسٹ نہیں تھا، دنیاوی معاملات میں بیوی سے اتنے زیادہ تعلقات میں آپ کو انٹرسٹ نہیں تھا، زیادہ تر بس نوافل کی کثرت، اللہ کی عبادتوں میں مصروف رہتے تھے۔ تو زیادہ صحیح ہے کہ نکاح تو کیا، لیکن یہ کہ آپ حصور تھے بمعنی یہ کہ آپ خواہشات نفسانی پر کنٹرول کرنے والوں میں سے تھے، آپ نے اپنے آپ کو روکا خواہشات نفسانی سے اور آپ مبتلا نہیں ہوئے۔ نکاح بعض روایتوں میں آتا ہے کہ نہیں کیا اس لیے حصور ہیں، بعض میں ہے کہ نکاح تو کیا لیکن خواہشات پر کنٹرول کیا اس لیے آپ حصور ہیں۔ بہرحال اللہ تعالیٰ اصل میں یہ کہ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے رہبانیت کہتے ہیں دنیا سے کنارہ کشی اختیار کرنا، جنگل میں چلے جانا، جیسے گوتم بدھ گیا، دنیا چھوڑ دی، ہے نا، تخت چھوڑ دیا اور چلا گیا بندہ جنگلوں میں عبادت و ریاضت کے لیے، مجاہدات کے لیے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی تلاش میں، ایک اللہ کی تلاش میں، خدا کی تلاش میں وہ بندہ نکلا تو دنیا چھوڑ دی، تو یہ رہبانیت ہے۔ آج کل بھی بہت سے لوگ یعنی کہ عیسائیوں میں آپ دیکھ لیں، عورتیں جو ہیں وہ نن بن جاتی ہیں، اور جب نن بنتی ہے تو یہ کہ ہم شادی نہیں کریں گے، ہم کسی سے کوئی رشتہ نہیں رکھیں گے، دنیا چھوڑ دی اور وہ چلی آئی گرجا گھر میں، پھر وہ اندر کے کیا مسائل ہیں وہ الگ بات ہے، لیکن یہ کہ وہ دنیا چھوڑ دیتے ہیں۔ اسی طرح سے کچھ راہب ہوتے ہیں، تو وہ راہبائیں اور راہب وہ ہوتے ہیں کہ جو شادی نہیں کرتے، تو یعنی راہب، پادری، پوپ وہی بن سکتا ہے جو شادی نہ کرے، تو یہ ان کے ہاں ہے، پہلے سے چلا آ رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے کہ انہوں نے جو رہبانیت اختیار کی ہے یہ انہوں نے خود سے اختیار کر لی ہے، اللہ نے ان پر ضروری نہیں قرار دی تھی، اللہ نے نہیں کہا، کہیں بھی ان کی شریعت میں بھی حکم نہیں دیا اللہ نے کہ تم رہبانیت اختیار کرو، دنیا سے دور ہو جانا یہ افضل، اللہ نے کہیں نہیں فرمایا، ان کو حکم نہیں دیا، انہوں نے خود اپنے لیے اسے اختیار کیا کہ ہم جو ہے دنیا سے دور ہو جائیں گے۔ ورنہ اللہ تعالیٰ ہمارے لیے قرآن میں کیا فرماتا ہے کہ دنیا تمہارے لیے دار آخرت کی تیاری کے لیے ہے، تو تم دنیا میں رہ کر آخرت کی تیاری کرو، وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا، اور دنیا میں تمہارا تھوڑا سا حصہ ہے، من الدنیا، دنیا کا تھوڑا سا حصہ، اسے بھول مت جانا، وہ بھی لیتے جانا، دنیا کا تھوڑا سا حصہ ہے تمہارا، تو ولا تنسا، تم بھولنا مت اس بات کو، یعنی اب یہ من الدنیا، دنیا صرف دنیا نہیں فرمایا، لا تنس الدنیا، دنیا کو مت بھول جانا یہ نہیں فرمایا، من الدنیا، من جو ہے وہ تبعید دیا ہے، جو گرامر یعنی جانتا ہے اس کو پتہ ہے، من تبعید دیا، تبعید دیا کا معنی ہے بعض، تھوڑا سا حصہ، تو دنیا میں سے تھوڑا سا حصہ تمہارا ہے، نصیبا من الدنیا، دنیا کا تھوڑا سا حصہ وہ تمہارے لیے ہے، لا تنسا، اسے بھولنا مت، وہ بھی لے لینا، اسے بھی لینا، تو یعنی یہ کہ اولادیں ہیں یہ ہمارا دنیا سے حصہ ہے، مال و دولت جو ہم کماتے ہیں یہ ہمارا دنیا سے تھوڑا سا حصہ ہے، تو اللہ نے فرمایا یہ سارے حصے تمہارے ہیں دنیا میں، حلال رزق کماؤ، اپنی اولادوں یعنی اولاد پیدا کرو، نکاح کرو، یہ سارا حصہ ہے تمہارا، تو اسے بھی تم حاصل کرو، لیکن زیادہ تر توجہ ہماری آخرت کی طرف ہونی چاہیے، ہے نا۔ ہمارا آج کل کا ماحول و معاشرہ یہ ہے، ہمارا حال یہ ہے کہ ہم نے سارا کا سارا حصہ دنیا ہی سے لیا ہے، آخرت کا حصہ تھوڑا سا لیا ہے، آخرت کا ہم تھوڑا سا حصہ لیتے ہیں، ہے نا، وہ من الآخرہ، ہم نے آخرت سے تھوڑا لیا ہے، باقی سارے کا سارا دنیا ہی سے لے لیا، ہم سمجھے سارا حصہ دنیا ہی سے لینا، نہیں، اللہ نے فرمایا دنیا سے تھوڑا، آخرت کی تیاری کرو، دنیا دی گئی اس لیے کہ آخرت کی تیاری کرو، اور دنیا میں سے تھوڑا سا حصہ تم اپنا بھولنا مت۔ ایک صحابی رسول، میں نے اس سے پہلے بھی تفسیر میں بیان کیا تھا، ایک صحابی رسول جو ہے وہ دعا کرتے تھے، وہ ان کی دعا یہ ہوتی کہ اللہ تو مجھے جو ہے آخرت میں ساری نعمتیں عطا فرما، جو مجھے دنیا میں نعمتیں عطا فرمانے والا ہے وہ بھی تو مجھے آخرت ہی میں عطا فرما، دنیا میں مت عطا فرما۔ تو یہ ہمیشہ یہی دعا کرتے، 5 وقت یہ دعا کرتے، تو آپ کا یہ حال ہوا کہ بالکل یعنی چمڑی جو ہے نا وہ ہڈیوں سے جوائنٹ ہو گئی، ہڈیوں سے مل گئی، مطلب گوشت ختم ہو گیا، پوری باڈی ایک دم یعنی دبلے پتلے ہو گئے، ہڈیوں کا ڈھانچہ ہے نا، آپ نے دیکھا کہ ایک بوڑھا آدمی جو بالکل ایک دم دبلا پتلا ہو جاتا ہے، اس کی ہڈیاں بھی اس کی پسلیوں سے اس کی یعنی پسلیوں سے اس کی چمڑی مل جاتی ہے، گوشت نام کی چیز نہیں۔ ابھی دیکھو تو ہمیں گوشت نظر آتا ہے
گوشت ہوتا ہے ہمارے اندر، لیکن پھر وہ دبلا پتلا ہو جائے، اس کی باڈی جو ہے نا وہ چلی جائے، تو پھر وہ یعنی چمڑی جو ہے نا وہ ہڈیوں سے چپک جاتی ہے، تو پھر پتہ چلتا ہے کہ اس کے اندر بالکل گوشت نہیں رہا اور دبلا پتلا ہاڑ پنجر ہو جاتا ہے، ہڈیوں کا ڈھانچہ ہو جاتا ہے۔ تو اسی یعنی وہ ان کی حالت ایسی ہو گئی کہ وہ بستر کے اندر گم ہو جاتے تھے، پتہ ہی نہیں چلتا تھا کہ بستر میں کوئی ہے بھی کہ نہیں ہے، اتنی یعنی حالت خراب۔ سرکار کو پتہ چلا، ان کی عیادت کے لیے تشریف لے گئے اور سرکار نے ان کی حالت دیکھی تو سرکار فرماتے ہیں کہ یہ حالت کیسے ہو گئی تمہاری، کیا تم اللہ سے کوئی دعا کرتے تھے؟ انہوں نے بتایا کہ ہاں میں یہ دعا کرتا تھا۔ تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں اس سے بہتر وہ دعا نہیں ہے جو اللہ نے قرآن میں ہمیں سکھائی، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ، اللہ دنیا میں بھی بھلائی عطا فرما، آخرت میں بھی بھلائی عطا فرما، دنیا بھی اچھی فرما، آخرت بھی اچھی فرما، ہمیں دنیا آخرت دونوں اچھی چاہیے، ہے نا۔ تو کہنے کی بات یہ ہے کہ انہوں نے یعنی کہ رہبانیت اختیار کی اہل کتاب نے، مجوس عیسائیوں نے، تو یہ رہبانیت جو ہے یہ انہوں نے خود اپنے لیے اختیار کی، ورنہ اللہ نے ان پر ضروری نہیں کرا دی تھی۔ تو اس اعتبار سے دیکھا جائے تو ہو سکتا ہے کہ حضرت یحییٰ علیہ السلام نے رہبانیت تو نہیں اختیار کی کہ دنیا سے کنارہ کشی اختیار کی ہو، دنیا میں رہے، اور ہو سکتا ہے نکاح بھی کیا ہو، نہ کیا ہو تب بھی کوئی مسئلہ نہیں، اس لیے کہ آپ بہت زیادہ نوافل میں مصروف رہتے تھے کہ کبھی آپ کی توجہ گئی نہیں نکاح کی طرف، تو آپ نے نکاح نہیں کیا، اور اگر نکاح کیا بھی تو یہ کہ بہت زیادہ آپ اس میں مشغول نہیں رہے، آپ جو ہے اکثر زیادہ تر وقت جو ہے وہ نمازوں میں آپ کا گزرتا تھا، تو اس لیے آپ کو حضور فرمایا وہ نبی من الصالحین، اور آپ جو ہے وہ نبی صالح ہیں، صالحین میں سے ایک نبی ہیں۔ یہ آپ کی تعریف بیان کی گئی تھی 39ویں آیت میں۔ یہاں سے 40ویں آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قال ربی انا یکون لی غلام۔ اب حضرت زکریا نے وہ جو دعا کی اور دعا پر بشارت ملی حضرت یحییٰ کے نام کی کہ حضرت یحییٰ نام کا بیٹا آپ کا ہوگا، پیدائش سے پہلے نام بھی آ گیا، لڑکا ہوگا یہ بھی دے دیا، سب پتہ چل گیا، اور وہ کیسا ہوگا، اس کی لائف کیسی ہوگی وہ بھی بتا دیا گیا۔ تو اب حضرت زکریا جب یہ بشارت فرشتے نے دی حضرت جبریل امین نے، اور اس وقت حضرت زکریا محراب میں کھڑے ہو کر دعا کر رہے تھے، اس وقت جو ہے یہ فرشتے آئے حضرت جبریل امین اور آ کر آپ کو بشارت دی۔ تو اب حضرت زکریا عرض کرتے ہیں قول ربی انا یکون لی غلام، عرض کرتے ہیں اے میرے مولا مجھے لڑکا کیسے ہو سکتا ہے، انا یکون لی غلام، مجھے لڑکا کیسے ہو سکتا ہے، وقد بلغنی الکبر، حالانکہ میں بڑھاپے کو پہنچ چکا ہوں، میرا حال یہ ہے، کبر کہتے ہیں بڑھاپے کو، میں بڑھاپے کو پہنچ چکا ہوں، وامرأتی عاقر، اور میری بیوی تو بانجھ ہے، اس سے تو کبھی اولاد ہی نہیں ہوئی، اب تو ہم بڈھے ہوئے، بھائی جب اولاد ہونی تھی تب نہیں ہوئی، تو اب تو حالت، میں 120 کا، میری بیوی 98 کی، 98 سال کی، تو وہ جو عمر تھی اولاد ہونے کی وہ بھی گزر گئی، تو اے اللہ انا یکون لی غلام، میرا بیٹا کیسے ہو سکتا ہے حالانکہ میں تو بڑھاپے کو پہنچ چکا، میری بیوی جو ہے وہ بانجھ ہے۔ قال کذلک اللہ یفعل ما یشاء، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اسی طرح اللہ تعالیٰ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ ایسے ہی کرتا ہے جو چاہتا ہے، اللہ جو چاہے کرتا ہے، جو چاہے کرے، ہے نا، بانجھ کو بھی عطا کر سکتا ہے اولاد، ہے نا، اور بڑھاپے میں بھی اولاد دے سکتا ہے، اور حضرت زکریا سے پہلے حضرت ابراہیم کو بھی اولادیں دی ہے بڑھاپے میں، بلکہ دو اولاد دی ہیں، حضرت ابراہیم کو تو بڑھاپے میں 2 اولادیں دی، ایک حضرت اسماعیل اور ایک حضرت اسحاق علیہ السلام، حضرت زکریا کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑھاپے میں اولاد عطا فرمائی۔ تو رب فرماتا کذالک اللہ یفعل ما یشاء، اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کرتا ہے جو چاہتا ہے۔ قال رب اجعل لی آیہ، یہ آیت نمبر 41 ہے، عرض کرتے ہیں حضرت زکریا عرض کرتے ہیں اے میرے مولا تو میرے لیے کوئی نشانی بنا دے، کوئی نشانی دے دے، یعنی مجھے بچہ ہوگا تو کوئی ایسی نشانی دے دے نا کہ تاکہ میں لوگوں کو بتا سکوں، بشارت مجھے مل گئی، میں لوگوں کو بتا سکوں، کوئی ایسی نشانی ہو۔ قال آیتک اللہ تکلم الناس ثلاثۃ ایام الا رمزا، اللہ فرماتا ہے تمہاری نشانی یہ ہے کہ تم 3 دن تک لوگوں سے بات نہیں کرو گے سوائے اشاروں کے، اشاروں سے بات کرنی ہے، ہاں اشاروں سے بات کرنی ہے، تمہیں زبان سے کچھ نہیں کہنا، یہ تمہاری نشانی ہے۔ 3 دن تک تمہیں کلام نہیں کرنا، لوگوں سے بات چیت نہیں کرنی ہے، اور سوائے اشاروں کے۔ وَاذْكُرْ رَبَّكَ كَثِيرًا، اور تم کثرت کے ساتھ بہت زیادہ اللہ کا ذکر کرو، اپنے رب کو یاد کرو۔ وَسَبِّحْ بِالْعَشِيِّ وَالْإِبْكَارِ، اور کچھ یعنی کہ دن میں کچھ شام کے وقت تم اپنے رب کی پاکی بیان کرو، صبح اور شام اپنے اللہ کی پاکی بیان کرو، اپنے رب کی پاکی بیان کرو۔
تو یہ جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ سے یعنی کہ سمجھ لیجیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہم کلام ہو رہے ہیں۔ اچھا ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے، پہلی بات یہ، اللہ نے بشارت دے دی، دعا کی، تو دعا کیوں کی تھی؟ جب آپ کو پتہ ہے کہ آپ بوڑھے ہو چکے ہو، آپ کی بیوی بانجھ ہے، تو دعا کیوں کی؟ سوال یہ کہ دعا کیوں کی؟ اور اگر کی اور قبول ہوئی اور اللہ نے بشارت دی تو پھر کہہ کیوں رہے ہو کہ اللہ مجھے کہاں سے اولاد ہوگی؟ کہ اللہ کی قدرت پر بھروسہ نہیں ہے، یقین نہیں ہے اللہ کی قدرت پر؟ سوال پیدا ہوتا ہے نا۔ جواب یہ ہے، حضرت زکریا کو فل کانفیڈنس ہے، تبھی تو دعا کی ہے، فل کانفیڈنس، پتہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے، وہ مجھے اس عمر میں بھی اولاد دے سکتا ہے، پتہ ہے۔ لیکن آپ کو شوق ہوا، جب اللہ کلام کر ہی رہا ہے، مجھ سے بات کر ہی رہا ہے، تو چلو تھوڑا لمبا چلا جائے، تھوڑی باتیں لمبی ہو جائے، اللہ سے بات چیت ہے نا کرنی ہے۔ تو اب دیکھیں نا آپ، یعنی اگر کوئی بندہ اپنے محبوب سے بات کر رہا ہو، اپنے پیارے سے بات کر رہا ہو نا، تو اب وہ یہ کہ کیسے ہو، خیریت ہے؟ ہاں الحمدللہ سب ٹھیک ٹھاک، طبیعت اچھی ہے؟ ہاں ٹھیک ہے۔ تو اب کرنا کیا؟ تو چلو رکھو فون رکھ دو، بس اتنا ہی ہو سکتا ہے نا۔ تو 1 منٹ بھی نہیں لگی بات کرنے میں، چلو پوچھ لیتے کیا کھایا، کھانا کھایا؟ ہاں کھایا۔ کیا کھایا؟ بھائی یہ کھایا وہ کھایا، اب میں نے بھی یہ کھایا، اور وہ بھی پوچھے کہ بھائی کیا کھایا تم نے؟ تو یہ کھایا وہ کھایا ہے نا۔ اور ابھی کیا کر رہے ہو؟ کہنا بس آپ سے بات کر رہے ہیں۔ نہیں ابھی کر کیا، بیٹھے ہو کھڑے ہو، ابھی تو تیرے کو کیا۔ لیکن یہ باتیں بڑھانے کا ایک بہانہ ہوتا ہے کہ کچھ بات سے بات نکلے تو بات بڑھتی چلی جائے، تو پھر جو ہے نا بات چلتی چلتی اٹھ پٹانگ ادھر سے ادھر، کوئی ادھر کی بات کرتے کراتے یہ وہ، کیا پسند کیا ناپسند، مجھے تو یہ بہت پسند ہے، کیا مجھے تو یہ ایسا نہیں پسند، یعنی چلتی رہتی۔ تو کہنے کی بات یہ ہے کہ بات بھائی ہم کو یہ اچھا لگ رہا ہے، اس سے بات کرنا اچھا لگ رہا ہے، تو ہم چاہتے ہیں کہ بات لمبی ہو۔ اور بات لمبی کیسے ہو؟ کچھ باتیں تو ہونی چاہیے، تو چلو کچھ تو چلائیں۔ تو یہی حال حضرت عیسیٰ علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا بھی یہی حال تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے پوچھا نا، اے موسیٰ تمہارے ہاتھ میں کیا ہے؟ اللہ جانتا ہے کہ ان کے ہاتھ میں عصا ہے، ان کے ہاتھ میں عصا ہے، پھر بھی حضرت موسیٰ سے پوچھ رہا رب، اے موسیٰ تمہارے ہاتھ میں کیا ہے؟ تو حضرت موسیٰ بھی شارٹ میں نہیں کہ میرا عصا نہیں، حضرت موسیٰ کہتے ہیں میرے یہ داہنے ہاتھ میں عصا ہے جس سے میں ٹیک لگاتا ہوں، پتے جھاڑتا ہوں جانوروں کو کھلانے کے لیے۔ چلے لمبی گاڑی۔ تو کہنے کی بات یہ ہے، اب یہاں حضرت زکریا بھی بھائی یقین تھا تبھی تو دعا کی ہے نا، اگر یقین نہیں ہوتا تو دعا کیوں کرتے؟ یقین ہے کہ اللہ قادر ہے، اولاد دے سکتا ہے، لیکن اس کے باوجود دعا کی، اور دعا کی، یقین تھا تو دعا کی، اللہ نے بشارت بھیج دی، ٹھیک ہے تمہاری دعا قبول، تمہیں یحییٰ کے بچے کی یعنی بشارت دی جاتی ہے، وہ ایسا ایسا ہوگا، بات ختم ہو جاتی ہے، چلو خوش ہو کر چلے۔ لیکن نہیں، یہ کہ اللہ مجھے کیسے بچہ ہوگا، تھوڑا سا اور بات کو طویل کر رہے کہ مزہ آ رہا ہے، شوق اور بڑھ رہا ہے، اللہ سے بات چیت کا شوق اور بڑھ رہا ہے، تو تھوڑا اور لمبا کلام، اے اللہ مجھے بچہ کیسے ہوگا جبکہ میں تو بوڑھا ہو چکا ہوں۔ اچھا یہ سب بیان کر، اللہ نہیں جانتا کہ وہ بوڑھے ہو چکے ہیں، ان کی عورت بانجھ ہے، لیکن یہ بھی بات کرنے کی یعنی لمبی بات کرنے کا ایک طریقہ۔ کہتے ہیں اللہ مجھے کیسے بچہ ہوگا، میں تو بوڑھا ہو چکا ہوں، میری بیوی تو بانجھ ہے نا۔ تو اللہ نے فرمایا اللہ ایسے ہی جس کے لیے جو چاہتا ہے کرتا ہے، اللہ تعالیٰ مختار۔ تو پھر عرض کرتے رب اجعل لی آیہ، اللہ تو پھر کوئی نشانی دینا، اللہ کوئی نشانی عطا کر دے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ ہاں تو تم 3 دن بات چیت نہیں کرو گے لوگوں سے، ہے نا، سوائے اشاروں کے، اشاروں میں بات چیت کرنا ہے، کسی سے بات نہیں کرنا، اور اللہ کا ذکر کثرت کے ساتھ کرنا۔ تو یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر حضرت زکریا علیہ السلام نے جب فرزند کی بشارت سنی ہے تو انہوں نے یہ رب کی بارگاہ میں عرض کیا، تو اللہ تعالیٰ اب یعنی یہ اس سوال کا مطلب یہ تھا کہ اللہ اب تھوڑا یہ بھی بتا دے کہ یعنی ہم واپس جوان ہوں گے، ریٹرن واپس بیک ٹو جوانی، ہم واپس اس عمر میں جائیں گے کہ جہاں اولاد ہوتی ہے، یا پھر ہمارے ابھی کی باڈی میں کچھ چینجز ہوں گے کہ جس سے اولاد ہو مجھے اور میری بیوی کو، ہے نا۔ اللہ نے فرمایا ایسا کچھ نہیں ہوگا، جیسے ہو ویسے کہ ویسے ہی اولاد ہوگی۔ اللہ اس بات پر قادر ہے کہ بوڑھے کو اولاد عطا فرمایا، اللہ اس بات پر قادر ہے کہ بانجھ عورت کو، ہے نا، بلکہ اللہ تعالیٰ اس بات پر بھی قادر ہے، میں آپ کو بتاؤں کہ اللہ تعالیٰ اس بات پر بھی قادر ہے کہ اگر اللہ چاہے نا تو جس کی تھیلی نکال دی گئی ہو نا، اللہ تعالیٰ اسے بھی اولاد دے سکتا ہے، اللہ اسے بھی اولاد دے سکتا ہے۔ کچھ لوگوں کو میں نے سنا، کچھ لوگوں نے مجھے بتایا کہ انہوں نے جو ہے نا وہ کیا نام اس کا وہ کاپر ٹری لگاتے ہیں تاکہ کچھ سال کے 3 سال 5 سال کے لیے لگا لیتے ہیں تاکہ بچہ نہ ہو، 3 سال 5 سال کا گیپ کرنا ہے تو بھئی بچہ نہ ہو، تو اس کے لیے اور گورنمنٹ کے یعنی سول وغیرہ اسپتالوں میں جاؤ تو باقاعدہ وہ آپ کو یعنی سجیسٹ ہی کرتے ہیں ولادت کے بعد کہ دیکھو بچہ ہوگا تو اسی وقت لگوا ہی لو،
ہے نا. تو زیادہ آسانی ہے تاکہ گیپ ہو سکے 2 سال 3 سال 5 سال, یعنی زیادہ بچے نہ ہو. آپ 3-5 سال میں ایک آدھ کرو تو 2-3 بچوں میں آپ کافی ہے. 2 بچے تو بہت ہو گئے, یہ ان کا سلوگن ہے. بہرحال ہم 2 ہمارے 2, ہے نا. لیکن وہ تو اگر یعنی کہ 2 میں سے اگر کبھی بائی چانس دونوں چلے گئے نا تو پتہ چلے کہ یار ایک آدھ اور ہوتا تو اچھا ہوتا. لیکن یہ اللہ کی مرضی و مشیت کی بات ہے. بہرحال تو یہ کوپرٹی کا مسئلہ کہ بھئی لگا لیا کہ اس سے جو نا اولاد نہیں ہوگی, بیچ میں گیپ ہوگا. لیکن کچھ لوگوں نے سے میں نے سنا, پتہ ہی چلا کہ کوپرٹی لگایا ہوا تھا, اس کے باوجود بھی حمل ٹھہر گیا اور بچے ہوئے ہیں. تو کہنے کی بات ہے کہ جس کی قسمت میں جب لکھ دیا گیا ہو نا, اب وہ لاکھ کوشش کرے کہ بھئی یہ نہ ہو نہ ہو نہ ہو, اللہ کو دینا ہے تو آ کر ہی رہے گا, ہے نا. ایک حاملہ, جب عورت حاملہ ہوتی ہے نا, جب حمل ٹھہرتا ہے تو اب اسے وہ یعنی کہ ایک احتیاط کرتی ہے کہ گرم چیز نہیں کھانی, گرم دوائیں نہیں کھانی, پپیتا گرم پڑتا ہے تو وہ بھی نہیں کھانا, اور جتنی بھی گرم چیزیں وہ نہیں کھانی, اور بھی بہت سی احتیاطیں برتتی کہ یہ نہیں کھانا, وہ نہیں کرنا, ایسا نہیں کرنا, ویسا نہیں کرنا, ایسی ساری چیزیں ہوتی ہے. لیکن ایک عورت ہے کہ جس کو حمل ٹھہر گیا, ہے نا, ابھی یعنی کہ ایک بچہ ہے جو ابھی 1 سال کا ہی ہوا ہے, ابھی وہ دودھ پی رہا ہے, تو وہ چاہتی ہے کہ تھوڑا اور گیپ ملے, 1 آدھ سال اور نکل جائے, یہ بچہ جو دودھ چھوڑ دے, اس کے بعد اگر بچہ ہو تو زیادہ اچھا ہے نا. تو وہ چاہتی ہے اس لیے وہ چاہتے کہ ابھی نہ ہو, اور حمل ٹھہر گیا. تو اب اس نے چاہا کہ میں اس کو ہٹا دوں, تو اس نے دوائیں یعنی کہ ڈاکٹر سے دوائیں بھی لی کہ بھئی نہ ہو بچہ, پپیتا بھی کھایا یعنی پپیا بھی کھایا, اور دوائیں بھی کھائے, دوسرا بھی کھایا, جتنی گرم چیزیں تھیں وہ بھی کھائے, گڑ بھی کھایا, پتہ نہیں کیا کیا کھا گئی. لیکن پھر بھی پتہ چلا کہ نہیں, وہ تو نہیں ہوا. اب وہ کہ بھئی صاف کروا دیا جائے, ایک سسٹم اب ڈاکٹروں نے بھی نکالی کہ حمل جو ہے نا وہ صاف کر دیا جائے, آپریشن کے ذریعے صاف کر دیتے ہیں, صاف کیا جائے. تو ڈاکٹروں سے اس نے مشورہ کہ بھئی صاف کر سکتے ہیں, تو ڈاکٹر نے کہا نہیں, اب وہ حالت بھی نہیں ہے کہ صاف کیا جا سکے, وہ بھی نہیں ہے. مطلب یہ کہ اللہ کو منظور تھا کہ وہ آئے دنیا میں, تو پھر آنا ہی ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, آپ پہلے اصحاب صفہ میں سے تھے, غریب آدمی تھے, غریب مطلب کچھ ہی نہیں تھا, ایک جو یعنی چادر بس لپیٹے ہوتے تھے, اور وہ چبوترے, مسجد نبوی کے باہر چبوترے پر بیٹھے رہتے تھے. کھانے پینے کو بھی کچھ نہیں ہے, کمائی بھی کچھ نہیں ہے, چھت بھی نہیں ہے, وہیں پر کسی کے گھر کی چھت کے نیچے لیٹ گئے, کسی کے اوٹے پر سو گئے, وہیں پر کہیں سو گئے, بس یہ پوری زندگی. بھوک بہت زیادہ لگی, یعنی سرکار کی بارگاہ میں کوئی بھی تحفہ آتا, سرکار ان 70 تھے, 70 ہے نا, 70, تو یہ 70 اصحاب صفہ تھے. سرکار کی بارگاہ میں کچھ بھی آتا, سرکار فرماتے بلاؤ اصحاب صفہ کو بلا لاؤ, تو سرکار ان میں تقسیم فرماتے, چلو بھائی سب میں بانٹو, تو سب کھاتے, سرکار بھی تعاون فرماتے, ہے نا. تو وہ واقعہ بھی بڑا مشہور ہے کہ دودھ کا پیالہ, یعنی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے بھوکے تھے, راستے میں بیٹھ گئے تھے, اور راستے میں بیٹھ کر وہ جو ہے نا سوچا کہ کوئی آئے گا, حالت دیکھے گا, چکر آ رہے ہیں, گر جا رہے ہیں, اتنی حالت خراب ہے, اتنے بھوکے, اور بھوک کافی دنوں سے لگی ہے. تو آپ بیٹھے ہوئے تھے, حضرت ابوبکر صدیق گزرے جا رہے تھے, آتے ہوئے دیکھا تو سوچا ایک آیت کا معنی پوچھ لیتا ہوں, پتہ ہے کہ آیت کا کیا معنی, لیکن سوچا کہ آیت کا معنی پوچھوں گا تو ابوبکر صدیق دیکھے گا, ابو ہریرہ یہ کیا حال ہے, تو کہوں گا کہ بہت دن سے نہیں کھا, بہت بھوک لگی ہے, تو لے جائیں گے گھر کھلائیں گے. ابوبکر صدیق بڑے سخی آدمی ہیں, تو یہ ابوبکر صدیق سے آیت کا, حضرت یہ بتائیں یہ آیت کا کیا معنی, آیت کا معنی بتانا, نکل لیے, چلے گئے آگے. تو پھر کہا انہوں نے تو کوئی توجہ نہیں دی. اب حضرت عمر آتے ہوئے نظر آیا, کہا چلو ان سے پوچھتا ہوں یہ کام بن جائے. ان سے پوچھا, حضرت ابو ہریرہ کہتے مجھے اس آیت کا معنی پتہ تھا کہ اس کا یعنی آیت کا کیا مفہوم ہے مجھے پتہ, لیکن پھر بھی میں یہ بتانے کے لیے دیکھو مجھے, دیکھو میری حالت تو دیکھو, یہ حالت دکھانے کے لیے میں پوچھ رہا تھا, لیکن وہ بھی جواب دے کر نکل گئے, ہے نا. پھر سرکار تشریف لائے, میں نے سلام کیا, السلام علیکم. اب یہاں مسئلہ پوچھنے کی ضرورت نہیں پیش آئی, میں نے سلام کیا, سرکار نے سلام کا جواب دیا کہ ابو ہریرہ یہ کیا حالت ہے, کہا حضور کافی دن سے بہت بھوکا ہوں, کھایا ہی نہیں ہے تو حالت خراب ہو گئی. سرکار نے فرمایا چل ابو ہریرہ میں کھلاتا ہوں. اب گئے مسجد نبوی میں, حجروں میں پوچھا کچھ ہے, کہا کچھ نہیں ہے, پانی کے سوا کچھ نہیں ہے. ابو ہریرہ بیٹھ جاؤ. حضرت ابو ہریرہ بیٹھ گئے, ایک دودھ کا پیالہ کیوں لے کر آئے, حضور آپ کے لیے دودھ کا پیالہ, ہے نا. حضرت ابو ہریرہ خوش, آئے ہائے دودھ کا پیالہ آ گیا, اور میں اتنا بھوکا ہوں, سرکار مجھے کو دیں گے, ظاہر سی بات ہے نا, میرے لیے.
اب یہ ہے نہیں، سرکار جب بھی اس طرح کے یعنی معاملات ہوتے ہیں نا، سرکار کی بارگاہ میں کچھ نہ کچھ تو آ ہی جاتا تھا. تو اب دودھ کا پیالہ آ گیا تو سرکار نے، اب حضرت ابورا خود روایت کرتے ہیں، خود بیان کرتے ہیں کہ میں اپنے دل میں سوچ رہا تھا کہ حضور کی عادت ہے جب بھی کچھ آتا ہے تو اصحاب صفہ کو بلاتے ہیں، ہے نا، اور سب میں بانٹتے ہیں. یا رسول اللہ ایک پیالہ دودھ ہے، مت بلانا مجھے دے دینا. سرکار نے دودھ کا پیالہ لیا. ابو ہریرہ تو میں خوش کیا، مجھے آواز تو دی، کہا جاؤ بلا لاؤ اصحاب صفہ کو بلا لاؤ. میں نے کہا گیا کام سے، مر گیا. کہتے میں گیا اصحاب صفہ کو بلا لایا، لیکن پھر میں سوچ رہا تھا کہ اب شروع مجھ سے کریں، سب سے بڑا بھوکا تو میں ہی ہوں، سب سے زیادہ بھوک تو مجھے کو لگی ہے، مجھے لائے تھے کھلانے کے لیے، تو اب شروع بھی مجھ سے کریں نا، بعد میں دوسروں کو بھی کھلا دیں، پہلے مجھے. تو کہتے ہیں سرکار نے فرمایا ابو ہریرہ ہے نا چلو لو. کہتے ہیں مجھے پتا تھا کہ جس کو تقسیم کے لیے کہیں گے وہ آخر میں پیے گا، تو مجھے نہ بولیں تو اچھا. تو سرکار نے کہا ابو ہریرہ چلو شروع کرو، تقسیم کرو، سب کو پلانا شروع کرو. میں کہا چلو، حالت ویسے ہی خراب ہے، اوپر دودھ دیکھ کر ویسے حالت اور زیادہ خراب ہو رہی ہے، دل کر رہا ہے کہ میں پی لوں، لیکن ہاں سرکار نے فرمایا کہ نہیں پلاؤ. میں نے پیالہ لیا اور سب کو پلانا شروع کیا. دائنے سے شروع ہوتی تھی تو اب لائن چل رہی ہے، سب پی رہے ہیں. اور اچھا یہ کہ وہ یہ نہیں کہ ذرا سا تبرک سرکار تبرکن تھوڑا تھوڑا پینا، ایسا نہیں ہے. سرکار فرماتے پیٹ بھر کر پیو. تو ہر کوئی ایسا مار رہا ہے، ایسے دبا کے پی رہا، جب پیٹ بھر گیا بس دوسرے کو دو، تیسرے کو دو، سب نے پی لیا اور پیٹ بھر گیا. حضرت ابو ہریرہ سے سرکار فرماتے ابو ہریرہ پی. حضرت ابو ہریرہ نے پیا یا رسول اللہ بس. سرکار نے فرمایا اور پی. پیٹ تو بھر گیا لیکن سرکار نے فرمایا اور پی. حضرت ابو ہریرہ کہتے میں نے اور پیا، پھر میں نے کہا بس یا رسول اللہ بس. سرکار نے کہا اور پی. حضرت ابو ہریرہ کہتے میں نے اور پیا اور خوب پیا، پھر میں نے رکھا. سرکار نے فرمایا ابو ہریرہ اور پی. میں نے کہا رسول اللہ اب تو بس، اب تو نا یہ پھٹ کے نکل جائے گا دودھ اب تو انگلیاں پھٹ کر دودھ نکلے گا، یا رسول اللہ بس، ہے نا. تو پھر سرکار نے ابھی یعنی کہ کہتے ہیں سب نے 70 نے پیا، ابو ہریرہ نے پی لیا اور کہتے بس یا رسول اللہ اب مت پلاؤ، بس بہت پیٹ بھر گیا، اب تو پھٹ جائے گا. تو کہتے ہیں کہ وہ پیالہ دودھ کا ویسے کا ویسا تھا. پھر سرکار نے پیا ختم، ہے نا، پھر باقی نہیں. تو یہ جو ہے نا حضرت ابو ہریرہ کے تو کہنے کی بات یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے کہاں سے کہاں بات ہماری چلی گئی. تو حضرت زکریا علیہ الصلوۃ والتسلیم جو ہے نا ان کی ہم بات کر رہے تھے کہ حضرت زکریا علیہ السلام نے رب کی بارگاہ میں اس طرح سے یعنی کہ آپ کو بغیر تبدیلی کے کوئی چینجز نہیں، بغیر تبدیلی اور بغیر چینجز کے آپ کو اولاد عطا کی جائے گی. یہ تو یہ یعنی کہ حضرت زکریا علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس طرح یعنی کہ بشارت عطا فرمائی. اور اس کے بعد پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے لیے جیسی آپ کو یعنی کہ علامت بتائی گئی تھی کہ بھائی 3 دن آپ کو خاموش رہنا ہے، کسی سے بات نہیں کرنی. آپ نے 3 دن تک کسی سے بات نہیں کی اور کثرت کے ساتھ اللہ کا ذکر کیا، تسبیح بیان کی صبح شام. تو پھر حضرت زکریا کی بیوی جو ہے وہ حاملہ ہو گئی، اور پھر جو ہے وہ حمل یعنی کہ ظاہر ہوا. اور اس کے بعد جو ہے حیض تو پہلے ہی رک گیا تھا، پیریڈز تو پہلے ہی رکے ہوئے تھے، تو پتہ ہی کیسے چلتا کہ بھئی آنا ہے. لیکن کہتے ہیں کہ آپ یعنی حمل کی جو علامتیں ہیں وہ ظاہر ہونے لگی اور ہمیں پتہ چلا کہ اب جو ہے حمل ٹھہر گیا ہے اور حمل جو ہے یعنی کہ بچہ پیٹ میں آ گیا ہے. تو آپ نے جو ہے 3 دن تک لوگوں سے بات نہیں کی. اور یہ نہیں کہ بات تو کر سکتے تھے، نہیں کی، بات کرنا ہی بند ہو گیا، منہ بند ہو گیا. اشاروں ہی سے بات کر سکتے تھے، بولنا چاہے تو بھی نہیں بول سکتے. یہ اللہ نے نشانی عطا فرمائی تھی نا کہ یہ 3 دن تک تم لوگوں سے بات نہیں کرو گے سوائے اشارے کے. تو یہ ہو نشانی تو سمجھ جانا کہ تمہاری بیوی پریگننٹ ہے. تو سمجھ گئے کہ بھائی 3 دن تک بات بند ہو گئی. تو حضرت زکریا سمجھ گئے کہ میری بیوی جو ہے وہ پریگننسی سے پریگننٹ ہے. تو آپ نے پھر صرف اللہ کا ذکر و تسبیح و تحلیل میں گزارا. اور اس کے بعد جو ہے آپ نے حضرت یحییٰ علیہ السلام پیدا ہوئے تو آپ کا نام یحییٰ رکھا. تو بہرحال کہنے کی بات یہ ہے کہ آپ نے یعنی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کی، محراب مریم میں اللہ نے دعا قبول فرمائی. پتہ چلا کہ جو اس طرح کے مقدس متبرک مقامات ہوں وہاں اگر ہم دعا کریں اللہ تعالیٰ جلدی قبول فرماتا ہے.
اللہ تعالیٰ حالانکہ مسجد اقصیٰ تھی، بیت المقدس، مسجد اقصیٰ وغیرہ یہ تھے، بیت المقدس بھی تھا، مسجد اقصیٰ بھی تھی، اور وہاں عبادت کرتے تھے، وہاں محراب تھا حضرت زکریا کا، اور وہاں عبادت کرتے تھے، تو وہاں اگر دعا کرتے تب بھی قبول تو ہو سکتی تھی، لیکن پوری زندگی وہیں دعائیں کی تھی۔ آج محراب مریم میں دعا کی، اللہ نے قبول فرما لی ہے نا۔ تو ایسے متبرک مقامات پر دعا کرنے سے اللہ تبارک و تعالیٰ دعائیں قبول فرماتا ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ حضرت یعنی کہ زکریا نے محراب میں دعا کی، اور محراب ہی میں آپ کو بشارت بھی ملی، تو کہتے ہیں کہ حالانکہ محراب بنانے سے اللہ کے رسول نے منع فرمایا، محراب بنانے سے اللہ کے رسول نے منع فرمایا، تو کہتے ہیں کہ تم یعنی عیسائیوں کے محراب ہوتے تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے محراب سے منع فرمایا کہ بھائی محراب مت بناؤ، تو اس کا یعنی کہ پھر مسلمان کیوں بناتے محراب بنایا ہوا ہے، تو یہ محراب کیوں بناتے ہیں؟ تو اس کا جواب دیتے ہیں کہ محراب بنانا منع نہیں ہے، محراب بنا سکتے ہیں، لیکن یہ کہ اس میں ایسے نقش و نگار نہ کریں، یعنی کہ بالکل چمک دمک ایسی ہو بھڑکاؤ کہ بندہ نماز پڑھ رہا ہو تو اس کا دھیان اسی پر ہو، بڑا خوبصورت ہے، بڑی خوبصورت ہے، بڑا ڈیزائن اچھی ہے، اسی پر نظر ہو، تو اتنی زیادہ چمکیلی دیواریں نہ ہو، اور دیواروں پر اتنی یعنی کہ چمک دمک نہ ہو کہ نمازی کی توجہ اسی کی طرف چلی جاتی ہو، اسی کی طرف بڑھ جاتی، تو نمازی کا دھیان یعنی اس کی توجہ نہ بٹے، اس وجہ سے اللہ کے رسول نے اسے منع فرمایا۔ دوسرا یہ کہ عیسائیوں میں اور اگلے یعنی امتوں میں تھا کہ محراب ہوتا تو جو امام ہوتا وہ محراب کے اندر کھڑا ہوتا تھا، اور قوم باہر یعنی مسجد میں کھڑی ہوتی، تو کہنے کے بعد یہ کہ وہ امام سب سے الگ ہوتا تھا، الگ۔ آج بھی آپ عیسائیوں کے گرجا گھر میں جائیں تو اس کی جگہ جو ہے امام کی جگہ وہ ایک الگ ہوتی ہے، الگ جگہ، وہ اونچی جگہ ہوتی ہے، اور باقی سب جو ہے وہ نیچے ہے نا وہ پریئر کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے چاہا یہ یعنی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اس بات سے منع فرمایا کہ عبادت میں آؤ نا تو پھر محمود و ایاز ایک ہونا چاہیے، ہے نا، محمود و ایاز یعنی بادشاہ ہو یا غلام ہو سب برابر ہو جائیں، مالدار ہو یا غریب ہو، وہ جیسا بھی ہو، مسلمان سب آپس میں برابر ہو جانے چاہیے، کوئی فرق نہیں رہنا چاہیے۔ ہاں بس ایک فرق یہ ہوتا ہے کہ چونکہ ایک امام وہ عالم علم والا ہے، اس وجہ سے قوم سے آگے گیا نماز پڑھانے کے لیے، قوم سے آگے بڑھا نماز پڑھانے کے لیے، تو اب اسے حکم ہے کہ جان بوجھ کر تو آگے بڑھا، جان بوجھ کر آگے بڑھا، اور مومنین کو تو نے پیٹھ کی ہے نا۔ تو جیسے ہی نماز ختم ہو سلام پھیرے، ضرورت تھی نماز پڑھانا، امام بننا، اس لیے تو آگے بڑھا تھا، جیسے ہی سلام پھیر فوراً دائیں بائیں یا ادھر منہ پھیر دو، پیٹھ مومنین کی طرف سے ہٹ جانی چاہیے، مومنوں کی طرف سے پیٹھ یعنی جان بوجھ کر پیٹھ نہیں لگانی۔ اب آپ کہو کہ یہاں بھی تو یہ پہلی صف والا دوسری صف والے کو پیٹھ مارتا ہے، پیٹھ لگاتا ہے کہ نہیں لگاتا؟ پہلی صف والا دوسرے کو، دوسری والا تیسری صف والوں کو پیٹھ لگا کر ہی تو کھڑے ہوتے ہیں، تو یہ پیٹھ لگانا نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جان بوجھ کر اس نے پیٹھ نہیں لگائی، بلکہ جو جیسا آتا گیا کھڑا ہوتا گیا، جو جیسا آتا گیا کھڑا ہوتا گیا۔ لیکن امام اسپیشل آگے بڑھتا ہے، یہ نہیں کہ جو جیسا آتا گیا آگے بڑھتا گیا، ایسا نہیں ہے، امام اسپیشل آگے بڑھا ہے۔ باقی سب کی لائن ایسی ہے کہ جو آیا وہ کھڑا ہو گیا، لیٹ آیا بعد میں آیا تو وہ پیچھے کھڑا رہا، پھر بعد میں آیا تو پیچھے کھڑا رہا۔ تو یہاں آگے والے نے جان بوجھ کر پیٹھ نہیں کی، جان بوجھ کر نہیں کی، لیکن امام نے جان بوجھ کر پیٹھ کی ہے کہ وہ یہاں تھا، وہاں سے وہ اٹھ کر مصلی پر آ کر اس نے جان بوجھ کر پیٹھ کی۔ تو سرکار فرماتے ہیں کہ امام جیسے ہی سلام پھیرے وہ فوراً جو ہے دائیں مڑ جائیں، بائیں مڑ جائیں، یا مصلیوں کی طرف، نمازیوں کی طرف مڑ جائیں، لیکن یہ خیال رہے نمازیوں کی طرف چہرہ کرنے میں خیال یہ رہے کہ سامنے کوئی نماز پڑھنے والا نہ ہو۔ ایسا بات یعنی کہ کسی کی رکعت چھٹی وہ اٹھ کر پڑھ رہا، میں اس کی طرف منہ کر کے کھڑا ہو جاؤں یا بیٹھ جاؤں، یعنی تو پھر یہ اگرچہ وہ 10ویں صف میں ہو لیکن اس کی طرف میرا رخ ہوگا تو میں گنہگار، جو بھی منہ کرے گا نمازی کی طرف وہ گنہگار۔ ایک یہ کہ ابھی میں یعنی کہ تقریر کر، جیسے میں جمعہ میں تقریر کر رہا ہوں تو یہاں کھڑا ہو کر تقریر کرتا ہوں، اور ایک بندہ آ کے سامنے کھڑا ہو جاتا ہے تو میں گنہگار نہیں، اس کی نماز ہی شروع نہیں ہوگی اس کی نماز ہی شروع نہیں ہوگی، ہے نا۔ میں نے کبھی کبھی ایسا بھی کیا، اس کو بولو، یعنی وہ شروع ہو گیا، میں نے کہا اس کو بولو ادھر جا، ہے نا، تو وہ نماز توڑوائی نہیں، شروع ہی نہیں ہوئی تھی تو توڑوانا کیا، نماز شروع ہی نہیں ہوئی تھی اس کی تو توڑوانا کیا۔ تو بہرحال تو اگر وہ آ کر کھڑا ہو گیا، میں پہلے سے یعنی تقریر کر رہا ہوں، میرے سامنے آ کے کھڑا ہوتا ہے اور نماز شروع کرتا ہے، اس کی نماز شروع نہیں ہوگی، نماز ہی شروع نہیں ہوگی، تو بہرحال میں گنہگار نہیں۔ لیکن یہ کہ وہ پہلے سے نماز پڑھا پھر میں آ کے اس کے چہرے کی طرف بیٹھتا ہوں یا کھڑا ہوتا ہوں، اگرچہ وہ 10ویں 20ویں صف میں ہو، بیچ میں لوگ ہوں، تب بھی میں گنہگار ہوں گا۔
سمجھ گئے؟ کتنا بھی دور ہو، بیچ میں کتنے بھی لوگ بیٹھے ہوں، لیکن فیس ٹو فیس نہیں ہونا چاہیے، یہ ایک بات۔ تو بہرحال اب یعنی اس وجہ سے اور زیادہ افضل یہ ہے کہ ہم داہنی طرف مڑیں۔ تو اکثر امام جو ہوتے ہیں وہ داہنی طرف مڑ جاتے ہیں، کبھی بائیں طرف بھی مڑے تو گھبرانا مت کہ امام صاحب آج ادھر کیوں ایسا گھبرا مت جانا، ادھر بھی گھوم سکتے ہیں، لیکن بہرحال پیٹھ نہیں کرنی ہے، پیٹھ ہٹا لینی ہے اور ادھر کا رخ کر لیا ہم نے یا ادھر کا کر لیا، اور کر کے پھر ہم دعا کرتے ہیں۔ اب دعا کرنے کے بعد پھر لوگ پھیل جاتے ہیں، تو پھر ہم بھی اپنی جگہ بدل کر کہیں کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اب یہ پھیلے ہیں تو اب جان بوجھ کر کہیں نہ آگے بڑھے نہ پیچھے، کوئی بندہ آگے بھی آ جاتا ہے، کوئی پیچھے چلا جاتا ہے، کوئی ادھر آ جاتا ہے، کبھی میں ادھر کبھی ادھر کہیں بھی چلا جاتا ہوں، پھر کوئی فرق نہیں پڑتا۔ تو اب وہ سسٹم گیا پیٹھ کرنے والا، اب کوئی نہیں ہے، جو جہاں چاہتا ہے نماز پڑھ لیتا ہے۔ تو اس وجہ سے اچھا، تو اب ایک یعنی کہ صورت مسئلہ کیا ہے کہ پروگرام چل رہا ہے، بہت سی جگہوں پر یہ ہوتا ہے، اور میں نے دیکھا اور اس بات کو میں نے کہیں پر بیان بھی کیا، بتایا بھی، اور لیکن لوگوں کی سمجھ میں جلدی باتیں آتی نہیں ہیں۔ تو ہوتا ہے کہ یہ پروگرام چل رہا ہے تو میں ہوں اور بھی جتنے امام علماء یہ جو بھی حضرات ہیں وہ ادھر موجود ہیں، اور یعنی کہ ادھر پبلک عوام آپ جیسا آپ بیٹھے ویسے پبلک بیٹھی ہوئی ہے، تو مدینہ منورہ اس طرف ہے، اس طرف مدینہ ہے، تو ہم ادھر کا رخ کر کے سلام پڑھتے ہیں۔ تو اب یعنی کہ صلاۃ السلام کا وقت ہوا، پروگرام ختم، سلام کے لیے کھڑے ہو جاؤ، سلام کے لیے کھڑے ہوئے تو سارے لوگ ادھر کے ہیں، تو یہ جو لوگ ادھر بیٹھے ہوئے تھے نا وہ بھی گھوم جاتے ادھر کے، یہ جائز نہیں ہے۔ تم اب تک تو ادھر کے بیٹھے تھے نا، جان بوجھ کر ادھر کے بیٹھے ہوئے تھے، اب پیٹھ کرو گے تو جان بوجھ کر پیٹھ کرنا لازم آئے گا۔ مومنین یہ جو بیٹھے ہوئے ہیں نا، انہوں نے ایک دوسرے کو پیٹھ نہیں کی ہے، جو جہاں بیٹھا تھا وہاں بیٹھ گیا، انہوں نے ابھی انہوں نے توصیف بھائی نے ظہیر بھائی کو پیٹھ نہیں کی ہے نا، یا عفان نے یا ہمارے سمیر بھائی کو پیٹھ جان بوجھ کر نہیں کی ہے، بلکہ جو جہاں بیٹھ گیا، کسی نے کسی کو کچھ نہیں کیا۔ لیکن ہم تو جان بوجھ کر ایسے بیٹھے تھے اور پھر سلام کو اگر ہم یوں گھوم گئے تو مومنین کو جان بوجھ کر پیٹھ کرنا لازم ہے۔ یا کبھی کبھی ایسا ہوتا کہ ہم اسٹیج پر ہیں اور پروگرام ہو رہا ہے، تقریر ختم، مدینہ ادھر ہے اس طرف کا، یعنی کہ قبلہ ادھر ہے، اس طرف مدینہ کا رخ ہے، تو ہم یعنی پروگرام کے بعد صلاۃ السلام کے ہمارا رخ تو ادھر ہی ہے، لیکن پبلک گھوم گئی ادھر، ہماری طرف پیٹھ۔ ایک عام مومن کو پیٹھ کرنا جائز نہیں ہے، تو علماء کی جماعت ہو تو پھر بڑی بات ہے نا، عالم کو پیٹھ کرنا یہ بھی جائز نہیں، وہ بھی جان بوجھ کر، تو اس بات کا یعنی کہ خیال رکھنا چاہیے۔ بہرحال تو محراب جو ہے نا وہ بہت زیادہ زینت اور چمک دمک والا ہو تو منع ہے کہ لوگوں کی توجہ، آپ دیکھیں کہ لائٹ ایسے چکمک ایسی ہو رہی ہو تو پھر نمازی کی توجہ اس کی طرف جائے گی، تو اس سے ایسے محرابوں سے منع کیا گیا۔ اور امام ڈائریکٹ پورے کا پورا اندر محراب میں کھڑا ہو اور مقتدی محراب سے باہر، تو یہ بھی منع ہے۔ اور اسی وجہ سے آپ بھی دیکھیں کہ جمعہ کے دن بھی جس وقت پبلک چونکہ زیادہ ہوتی ہے تو ہم محراب میں کھڑے ہوتے ہیں، لیکن یہ ہمارا آدھا پیر ہم خیال رکھ کر آدھا پیر مسجد کے اندر رکھتے ہیں، آدھا پیر یعنی ہمارے پنجہ ہے پیر کا، تو ہمارا اتنا حصہ محراب میں ہوتا ہے، باقی یہ ایڑی تک جو ہے اتنا حصہ ہمارا باہر رہتا ہے۔ یہ اسپیشل دھیان رکھ کر ہم کرتے ہیں تاکہ نماز میں کوئی کراہت نہ ہو۔ بہت زیادہ پبلک ہو، ایک دم ٹائٹ ہو گیا ہو اور یعنی اندر جانا پڑے تو جا بھی سکتے ہیں، لیکن چونکہ عیسائیوں سے مشابہت ہے تو کراہت ہے، مکروہ ہے، تو اس وجہ سے ہم خاص خیال رکھتے ہیں کہ ہمارا آدھا پیر جو ہے نا وہ باہر رہے، مسجد کے اندر رہے، یہاں رہے، تاکہ ہے نا یہ اتنا یعنی کہ تھوڑا سا اندر ہے، باقی اچھا رکوع سجدہ سب اندر ہو رہا ہے چلے گا، لیکن اتنا پیر جہاں کھڑے ہیں، کھڑے ہونے کا اعتبار ہے، جہاں کھڑے ہیں وہ مسجد کے اندر ہیں آدھا یا آدھے سے زیادہ، تو گویا کہ ہم مسجد میں کھڑے ہیں، محراب میں ہم کھڑے نہیں ہیں، یہ تو اس وجہ سے ہم اس کا خیال رکھتے ہیں۔ اب اگر کوئی کسی کو نہ پتا ہو ڈائریکٹ آ کر وہ اندر ہی یہاں کھڑا ہو گیا محراب کے اندر تو کراہت ہے، اس میں کراہت ہے۔ تو بہرحال یہ یعنی کہ محراب جو بنانے سے منع فرمایا تھا وہ اس وجہ سے۔ دوسری بات، اللہ کے رسول نے تو مسجدوں کے مینار اور گنبد بنانے سے بھی منع فرمایا۔ سرکار نے فرمایا اپنی مسجدوں کو منڈی بناؤ، منڈی یعنی کہ بالکل ایک دم صفا چٹ ہونی چاہیے، چٹیل ہونی چاہیے، سیدھی سادھی ہونی چاہیے، اس پر مینارے اور گنبد یہ سب نہیں ہونا چاہیے، یہ سرکار کی حدیث مبارکہ ہے نا۔ تو اب ہم بناتے ہیں، بلکہ سرکار کے یعنی صحابہ کے زمانے سے یا تابعین کے زمانے سے چلا آیا اس طرح کا، یعنی کہ مسجد کو تعمیر کرنا، مینارے بنانا وغیرہ وغیرہ یہ سب چلا۔ تو یہ کیوں ہوا، یہ نئی ایجاد کیوں ہوئی؟ اچھا پھر سرکار نے فرمایا کہ مسجدوں کو کچی رکھو، پکی مت بناؤ، تو ہم تو مضبوط ماربل والی پکی بنانے لگے، اور کوئی نہیں بچا، ایسا نہیں کہ ہم نہیں، کوئی نہیں بچا، پوری دنیا بناتی ہے وہ چاہے جو بھی ہو۔ تو یہ کیوں ہوا ہے نا، اور کوئی منع بھی نہیں کرتا، بھائی حدیث میں ہے تو مت بناؤ، کوئی منع بھی نہیں کرتا۔ کیوں نہیں منع کرتا؟ کہتے اس لیے کہ
پہلے بنا تھا سرکار کا زمانہ بڑا سادگی بھرا زمانہ تھا، گھر بھی سادے تھے، تو مسجد اللہ کا گھر وہ بھی سادہ تھا۔ اب دیکھیں نا خانہ کعبہ اللہ کا گھر ہے نا، آج بھی سادہ سمپل ہے، اس پہ کوئی مینارہ، کوئی گنبد، کچھ بھی نہیں ہے، خانہ کعبہ پر کچھ نہیں ہے۔ ہاں پھر جو مسجد انہوں نے بنائی ہے سائیڈ میں، وہ بعد میں بنی ہے، حضور کے زمانے میں نہیں تھی وہ مسجد، تو اس پر مینارے بنا ڈالے، اس پر مینارے بنائے، لیکن خانہ کعبہ کے پاس کوئی مینارہ نہیں ہے، وہاں کوئی گنبد نہیں ہے، سادہ سمپل۔ تو اسی طرح سے جو ہے یہ یعنی کہ بعد میں جب لوگوں نے یعنی کہ فتوحات بڑھی ہیں، عراق اور ایران، روم، یہ سب فتح ہوئے، تو پھر دیکھا کہ ان کے گرجا گھر ایک دم زوردار، عالی شان، بڑے بڑے محلات کی طرح بنے ہوتے تھے، بڑے زوردار، اور مسلمانوں کی مسجدیں اتنی اتنی سی، چھوٹی چھوٹی سی، کچی سی، ہے نا، جھوپڑے ٹائپ کی۔ تو حضرت عثمان غنی کے دور میں یہ خیال آیا کہ ہمیں بھی اپنی مسجدوں کو شاندار بنانا چاہیے۔ کیوں؟ کہتے ہیں اس لیے کہ ان کی عبادت گاہیں وہ اتنی شاندار۔ اچھا پھر لوگ بھی مالدار ہونے لگے، حضرت ابو ہریرہ جو اونٹوں پر سوتے تھے، اب انہوں نے بھی 2 منزلہ مکان بنا لیا، تو لوگوں کے مکان بھی عالی شان بننے لگے۔ تو اب خیال آیا کہ جب ہم اپنے گھر اچھے اچھے بنانے لگے، پکے مضبوط اور خوبصورت بنانے لگے، اور ان کے یعنی عیسائیوں کے اور یہودیوں کی عبادت گاہیں اتنی خوبصورت عالی شان ہوتی ہیں، تو پھر اللہ کا گھر بھی عالی شان ہونا چاہیے، تاکہ وہ دیکھیں تو یہ نہیں کہ یہ ان کی عبادت گاہ ہے، یہ خود تو اچھے گھر میں رہتے ہیں اور اللہ کا گھر ایسا رکھا، یہ تانا نہ مارے۔ تو کہتے ہیں ہم نے بھی اپنی مسجدوں کو عالی شان بنانا شروع کر دیا، لیکن پھر بھی اس بات کا ہم مسجدوں میں خیال رکھیں کہ قبلے کی دیوار میں ایسی یعنی کہ چمک دمک نہ ہو کہ جس سے ہماری توجہ نماز میں بٹے، کہ ہم یوں کھڑے اور ہماری وہ توجہ لے رہا ہو اور ہم دیکھنے پر مجبور ہو جائے کہ کیا ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے، سمجھ گئے؟ ہاں ارد گرد میں اگر ہو، ہماری توجہ نہیں بڑھتی، پیچھے ہو تو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ تو بہرحال اب مسجد عالی شان بنانے میں کوئی حرج نہیں، اور حضرت اس امت میں بھی محراب ہوا کرتے تھے اور محراب بنتے تھے، عیسائیوں کا یہ طریقہ تھا، محراب والی عبادت گاہیں بناتے تھے اور محراب میں کھڑے ہو کر وہ جو ان کا امام ہوتا وہ عبادت کرتا تھا، باقی سارے لوگ باہر رہتے تھے۔ تو یہ حضرت زکریا علیہ السلام کا اپنا محراب تھا، وہاں دعا نہ کر کے حضرت مریم کے محراب میں دعا آپ نے کی ہے۔ بہرحال اس سے آگے کی جو آیت ہے انشاءاللہ ہم اس سے آئندہ تفسیر میں بیان کریں گے، اور اللہ تعالی ہمیں کثرت کے ساتھ ذکر کرنے کی اور صبح شام اللہ کی تسبیح اور پاکی بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔